السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں حدیقہ ارشد اور آج جو پوئم ہم کور کریں گے وہ ہے جبریل و ابلیس، گیبریل اینڈ سیٹن۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم اس پوئم کی سمری یا لائن ٹو لائن ایکسپلینیشن کے بجائے ہم ایک تھیری ہے ایگزسٹینشلزم، وہ بہت امپورٹنٹ تھیری ہے اور پیپر میں کوسچن آتا ہے کہ کیسے ایگزسٹینشلزم کی تھیری علامہ اقبال کی پوئم جبریل و ابلیس، یا پھر اس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو گیبریل اور سیٹن پہ کیسے اپلائی کی جا سکتی ہے۔ تو جی ایگزسٹینشلزم کی تھیری کو سب سے پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایگزسٹینشلزم بیسیکلی ہے کیا، یہ تھیری کیوں بنائی گئی؟ تو یہ نوٹس ہیں، آپ ان سے بھی پوائنٹس لے سکتے ہیں۔ تو جب ورلڈ وارز ہوئی تھیں اس کے بعد جب لوگوں نے بہت زیادہ ڈیتھس دیکھیں، ڈکے، ڈسٹرکشن، تو اس کے بعد لوگوں کا خدا پر سے یقین اٹھ گیا تھا۔ انہوں نے خدا کی ایگزسٹنس پہ سوال اٹھانا شروع کر دیا اور خدا کی موجودگی سے زیادہ انسان کی موجودگی پہ زور دیا گیا کہ انسان کیا ہے، انسان خود اس پہ فوکس کر دیا گیا۔ جیسے کہ اگر آپ یہاں پوائنٹس دیکھیں تو یہاں پہ یہ کر دیا کہ یہ دنیا ایبزرڈ ہے، کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس دنیا میں کسی کام کی، کسی چیز کی، اور اس دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں خدا کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نعوذ باللہ، لیکن یہ ایگزسٹینشلزم کی تھیری کہتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتی ہوں کہ یہ پوائنٹ ہے نا، مین ہیز فری ول۔ تو مین ہیز فری ول کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے، ایک انسان فار ایگزامپل بائک سے گر گیا یا پھر اس کا بائک گر گیا، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ خدا کی اس میں مرضی شامل تھی اس لیے یہ نقصان ہوا، وہ یہ کہیں گے کہ اس نے غلط جگہ پہ گاڑی پارک کی تھی، بائک پارک کی تھی، اس نے غلط جگہ پہ اس کو کھڑا کیا، یا پھر کسی نے اس کو دھکا دیا، تو وہ وجہ بنی اس کے بائک گرنے کی، اس میں خدا کی مرضی کہاں سے آئی؟ تو اگر ہم جو خدا کے ماننے والے ہیں اس بات کی دلیل دیں، خدا کی موجودگی کی دلیل ہم اس طرح سے دیں گے کہ وہ بائک اگر نہ گرتی تو جو مکینک ہے اس کو کام کیسے ملتا؟ جو گاڑیاں ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں، بائک ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کام کیسے ملتا؟ اگر زندگی میں نقصانات نہ ہوں، اگر زندگی میں ہم لاس فیس نہ کریں تو پروفیشنز تو ہوں ہی نہ۔ موچی کیوں ہے؟ کیونکہ کسی کا جوتا ٹوٹے گا تو موچی کے پاس کام آئے گا، کسی کا گھر ٹوٹے گا تو وہ مزدور کے پاس آئے گا کہ دوبارہ جوڑ دو۔ نقصانات کے بغیر تو پیشوں کا یا پروفیشنز کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خیر، مین ہیز فری ول کہ جو بھی انسان اس دنیا میں کرتا ہے، جب انہوں نے خدا پر سے یقین اٹھا دیا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی کرے گا انسان خود کرے گا، انسان کو فری ول دی جائے، اسے یہ نہ کہا جائے کہ خدا تمہیں کنٹرول کر رہا ہے، انسان اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے حالات کو خود کنٹرول کرے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے، لائف از سیریز آف چوائسز اینڈ ڈیسیژنز فار وچ وی آر رسپانسبل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خود چوائسز بناتے ہیں، ہماری چوائس ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، صحیح کرنا ہے یا غلط کرنا ہے۔ اسی طرح جب ہم سیٹن پہ یہ اپلائی کریں گے، جبریل و ابلیس میں ہم جب یہ تھیری اپلائی کریں گے تو سیٹن بھی یہی کہہ رہا ہے نا کہ خدا کی کیوں سنوں، میں خدا کی کیوں سنوں جب میرے پاس ایک فری ول ہے۔ اور اس میں ایک اور جو چیز پوائنٹ دونوں میں سملر ہے، ایگزسٹینشلزم میں اور جبریل و ابلیس میں، وہ یہ ہے کہ جس طرح ایگزسٹینشلزم میں کہا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایم لیس ہے، کیونکہ انہوں نے اتنی ڈسٹرکشن دیکھی، لوگوں نے ورلڈ وار کے بعد اتنی ڈسٹرکشن، اتنا ڈکے، ڈیتھس، ڈیڈ باڈیز دیکھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو زندگی ہے، اگر آپ یہ والا پوائنٹ دیکھیں کہ روٹ لیسنس وداؤٹ اینی سینٹر، نو ایم، پرپز لیس لائف، تو یہ چیزیں جب مائنڈ میں آئیں تو یہی سیٹن بھی کہہ رہا ہے نا کہ میں جنت میں جب تک تھا میرے پاس کوئی ایم ہی نہیں تھا،
میرے پاس تو کوئی پرپز ہی نہیں تھا. خالی خدا کو سجدے کرنا، خالی خدا کے سامنے جھکے رہنا، یہ کوئی مزہ ہے؟ یہ کوئی کام ہے؟ تو لہٰذا اس نے اچھے بن کے فارغ رہنے سے بہتر سمجھا کہ وہ برا بن کے کچھ پرپز سے فل لائف گزار لے، اس کا کوئی پرپز آ جائے. تو ایگزسٹینشلزم کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہر انسان اپنے فیصلے خود کرتا ہے. ایوری باڈی ان دس ورلڈ میکس اون چوائسز، ہز اون ڈیسیژنس اینڈ ہی ول فیس دا کانسیکوینسز. جو بھی ہوتا ہے اس دنیا میں وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو نقصان یا فائدہ ہوتا ہے. خدا میں اس کا کوئی لینا دینا، خدا کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میں آپ کو جبریل و ابلیس کے کچھ ایسے اشعار بتاؤں گی. میں وہ اشعار جس میں ایگزسٹینشلزم کی تھیوری اپلائی کی جا سکتی ہے وہ اشعار مینشن کر کے اور اس تھیوری سے ریلیٹ کر کے سمجھاؤں گی، تو آپ کے لیے پیپر میں یہ کوسچن حل کرنا نہایت ایزی ہو جائے گا. تو سب سے پہلے جو لائن ایگزسٹینشلزم سے میل کھاتی ہے وہ ہے سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو. جب جبریل نے پوچھا ابلیس سے کہ اے ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، تو اس نے کہا کہ سفرنگ ہے، پین ہے، لانگنگز ہیں، ایسی خواہشیں ہیں جو پوری نہیں ہوتی، ایک تنگی ہے، تشنگی ہے، دنیا مکمل نہیں ہے، دنیا میں خوشیاں نہیں ہیں. تو وہ جنت چھوڑ کے کیوں آیا؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ ایک سوال نہیں آ رہا کہ اگر یہ دنیا ایسی تھی، اس میں برننگ ہے، سفرنگ ہے، اسکیئرز ہیں، پینز ہیں، سیکنگ، لانگنگز، دین وائی ہی کیم ہیئر؟ اس لیے کیونکہ وہ ایک پرپز لیس لائف نہیں گزارنا چاہتا تھا. اس کو وہاں پر جنت میں یعنی کہ جنت میں اس کو لائف پرپز لیس لگتی تھی. تو جیسا کہ ایگزسٹینشلزم کی تھیوری کہتی ہے کہ اس دنیا میں کیا ہے، سفرنگز ہیں، ایم لیسنس ہے، خدا نہیں ہے، یہ دنیا صرف دکھوں کا مجموعہ ہے. تو ایگزسٹینشلزم کی تھیوری بھی یہی کہتی ہے اور علامہ اقبال کی پوئم کی یہ لائن بھی یہی کہتی ہے جو کہ سچ ہے، دنیا میں دکھ زیادہ ہیں. پھر یہ دوسرا شعر جو اس میں ایڈ ہوگا، جو ایگزسٹینشلزم کی تھیوری جس پہ اپلائی کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے خاکاخوں کو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں بہت خاموشی تھی اس وجہ سے وہ وہاں پہ نہیں رہا. یہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں یہاں، میری جنت میں گزر اب ناممکن ہو چکی تھی، اب وہاں میرا رہنا ایک ناقابل برداشت اور ایک ناقابل لائک ایک چیز ہے جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی. وہاں پہ رہنا ابلیس کو سوٹ نہیں کر رہا تھا، اس کے اندر کی ایک شور تھا جو اس کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر رہا تھا. تو کیا مطلب ہے اس بات کا کہ کیا جنت میں بہت خاموشی تھی، وہاں پہ آوازیں نہیں تھیں چرند پرند کی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ پیراڈائز واز وداؤٹ اینی میننگ اور پرپز، دے ہیو نو کلر اور سینٹ. جنت میں وہ رنگینیاں تو تھیں جو چاہیے ہوتی ہیں لیکن پرپز لیس لائف تھی، اس لیے اس نے دنیا کو. ساتھ ہی اس کے جو اگلا شعر ہے یہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ایگزسٹینشلزم کی تھیوری میں، کہ جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تک نہ تو اچھا ہے یا لا تک نہ تو. یہ علامہ اقبال نے نہایت ہی خوبصورت لائن لکھی ہے. اس کا مطلب سمجھانے میں مجھے بھی بہت مزہ آئے گا. جس کی نومیدی سے ہو، لائک جب شیطان ڈیسپریٹ ہوا جنت سے، جنت کے ماحول سے، جب اسے لگا کہ میں صرف سجدہ کر رہا ہوں، میرا تو کوئی پرپز ہی نہیں ہے، تو کیا اس کے جنت سے نکلنے کا فائدہ صرف شیطان کو ہوا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری اس برے قدم سے انسان کا بھلا ہو رہا ہے تو کیا یہ میرا قدم برا ہے؟ جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، یعنی اگر اس دنیا کا جو کام ہے وہ بن گیا ہے، اگر شیطان یہ قدم نہ اٹھاتا تو کیا یہ دنیا بنتی؟ نہیں بنتی. تو
اس کا یہ غلط قدم اٹھانا، جنت سے نکال دیا جانا، آدم کو سجدہ نہ کرنا، یہ ہمارے حق میں اچھا ہے یا برا ہے؟ شیطان نے تو برا کر دیا، ابلیس تو برا بن گیا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فائدہ دیا ہے انسان کو، میرا یہ قدم انسان کو فائدہ دے گیا ہے۔ یہاں آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں کہ کیا فائدہ ہوا انسان کو۔ فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب خدا نے شیطان کو جنت چھوڑنے کا کہا تو اس سے انسان وجود میں آیا، اور ایسا انسان وجود میں آیا جس کی فری ول تھی۔ شیطان خود، اس کے پاس فری ول نہیں تھی، اس کو خدا نے کہا کہ تمہیں سجدہ کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے، اس نے نہیں کیا، اس کو جنت سے نکال دیا۔ لیکن انسان کو کیا کہا کہ نماز پڑھو، لیکن اگر تم نہیں پڑھو گے تو تمہیں بعد میں گناہ ثواب کا سین ہے، لیکن اسی ٹائم ہمیں اس دنیا میں سزا نہیں ملتی، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ فری ول موجود ہے۔ تو انسان کو جب کریٹ کیا گیا تو انسان کو فری ول کے ساتھ کریٹ کیا گیا، لیکن کس کی وجہ سے ہم کریٹ کیے گئے؟ اس شیطان کی وجہ سے جس کے پاس فری ول نہیں تھی۔ تو دوسرا جو فائدہ ہوا ہے اس کے اس ڈس اوبیڈینس کا، وہ یہ ہے دا اسٹرگل اگینسٹ سیٹن لیڈ ٹو اسپرچول گروتھ، کہ آپ اس چیز کو اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں، اگر شیطان نہ ہوتا تو انسانوں کے پاس کیا پرپز ہوتا؟ انسان کے پاس کیا پرپز ہے زندگی کا؟ ہماری زندگی کا پرپز کیا ہے؟ کہ ہم نے شیطان کو چھوڑنا ہے، شیطان کی راہ کو نہیں اپنانا، ہم نے شیطان کو برا سمجھنا ہے، اس کے دکھائے ہوئے راستے پہ نہیں چلنا، ہم نے برائیاں نہیں کرنی، اور نہ ہی ہم نے برے کام کرنے ہیں، برے اعمال سے بچنا ہے۔ تو یہ تو ہماری زندگی کا مقصد بن گیا، شیطان نے تو انسان کی زندگی کا مقصد بنا دیا۔ اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اسپرچول گروتھ۔ وہ کب ہمیں ملے گی؟ جب ہم شیطان کو فالو نہیں کریں گے۔ اور شیطان کے اس قدم نے ہمیں کیا کیا؟ گاڈ کی گریس، گاڈ کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ سے روشناش کرایا کہ کس طرح سے ہم خدا کے قریب ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم شیطان سے دور بھاگیں گے تو خدا سے قریب ہوں گے۔ تو شیطان نے آدم کو سجدہ نہ کر کے انسان کو فائدہ دیا ہے، یہ اقبال کہتے ہیں۔ جو نیکسٹ شعر ہے وہ جو ہم ایڈ کریں گے اس ایگزسٹینشلزم کی تھیری میں، وہ یہ ہے کہ ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تاروبو۔ مشت خاک کا مطلب ہے انسان مشت خاک ایکچولی ہی مینٹ پیس آف ڈرٹ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری جرت سے مشت خاک یعنی انسان میں ذوق نمو ہے، میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تاروبو۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ میرے فتنے، جو میں فساد مچاتا ہوں دنیا میں، اسی کو سمجھیں گے انسان، اسی کو سمجھے گا تو ہی تو اس کو عقل آئے گی، ورنہ انسان کو عقل کب آئے گی؟ وہ تو انسان بے عقل ہے جو برائیاں کرتا ہے۔ تو جب میرے فتنے وہ سمجھے گا، میرے فتنوں سے جان چھڑائے گا تو ہی اس کو عقل آئے گی۔ اور میں نے جرت کی ہے نا آدم کو سجدہ نہ کرنے کی، اس خدا کو انکار کرنے کی، تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک زندگی آئی ہے، اس کے اندر عقل آئی ہے، اس کے اندر ذوق آیا ہے، ایک تمیز آئی ہے اچھے اور برے کی۔ تو اس نے کیا کیا؟ ابلیس نے، اس نے اپنی لائف کا ایک پرپس بنا لیا کہ میں انسان کو خدا سے دور کروں گا، اور انسان کا پرپس کیا بن گیا کہ اس نے ابلیس کو چھوڑ کے خدا کو چننا ہے۔ تو ایگزسٹینشلزم کی تھیری کیسے اس میں آئی کہ ایگزسٹینشلزم کی تھیری کہتی ہے کہ دس لائف از پرپس لیس، میننگ لیس، نو ریزن، نو اوریجن، دیر از نو گاڈ۔ لیکن اس پوئم میں ہم جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ابلیس پہ فٹ آتا ہے، اس کی تھیری پہ فٹ آتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جنت میں زندگی بہت بری تھی لیکن یہاں پر بہتر ہے۔ ایک لائن بھی ہے ابلیس کی، اٹس بیٹر ٹو رول ان فائر دین
being a slave in paradise. ساتھ ہی اگلا شعر ہے جو ہم ایڈ کریں گے. دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو. لائک اس میں وہ اب دوسرے فرشتوں کو ٹونٹ کر رہا ہے. ابلیس کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم صرف سمندر کے کنارے پہ ساحل پہ کھڑے ہو کے یہاں کا تماشا دیکھ رہے ہو. دوسرے فرشتے کیا کرتے ہیں، ایک ہمارے دائیں کندھے پہ بیٹھا ہے اور ایک ہمارے بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے. ایک اچھائیاں لکھ رہا ہے، ایک برائیاں لکھ رہا ہے. لیکن یہ اچھائی اور برائی کا جو کنسیپٹ آیا یہ پیدا کس نے کیا؟ یہ ابلیس نے کیا. تو اس میں اس پوئم میں اقبال نے سیٹن کو ایک بہت بڑا کریکٹر بنا دیا. اس کی یہ جو باتیں ہیں بالکل ٹھیک لگ رہی ہیں. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اندر جو سب کچھ کر رہا ہوں، طوفان میں جو پیدا کیا ہے، جو طوفان میں نے برپا کیا ہے، اس کے تماچے کون کھا رہا ہے؟ وہ تو میں کر رہا ہوں، برا تو میں بن رہا ہوں کہ اس دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ صرف ساحل سے اچھے اور برے کا فرق دیکھ رہے ہو کہ اچھا اور برا ہے کیا. نیکسٹ جو شعر ہے وہ ہے، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو. تو اس میں اقبال پھر سے اپنی ابلیس کی کارکردگی بتا رہے ہیں کہ انسان سے بھی اور فرشتوں سے بھی مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی تنہائی میسر ہو، خلوت تنہائی میسر ہو، کبھی تم تنہا بیٹھو تو اللہ سے پوچھو کہ قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو. لائک اس کی حضرت آدم کی سٹوری اور بی بی حوا کی سٹوری آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پہلے جنت میں کیسے رہتے تھے. وہ وداؤٹ کلوتھس تھے، ان کے اندر کوئی سینس نہیں تھی، ایک دوسرے کی طرف کوئی اٹریکشن نہیں تھی، بیکاز دے ہیڈنٹ ایٹ دا فروٹ دیٹ ٹائم. لیکن جب انہوں نے کھا لیا اس کے بعد ان کو ایک دوسرے سے شرم آنے لگی. جب تک انہوں نے اپنے جسم پر پتے نہیں پہنے ان کو ایک دوسرے سے شرم آئی اور ایک دوسرے سے اٹریکشن فیل ہوئی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کس نے بتائی ہیں اور ان کی سزا کیا ملی؟ ان کو دنیا میں پھینک دیا گیا، زمین پہ ایک کو اس کونے میں ایک کو دوسرے کونے میں پھینک دیا گیا ایز یو نو. تو یہ جو ساری سٹوری ہے، یہ سٹوری بنی کس کی وجہ سے ہے؟ وہ فروٹ کھانے کو کس نے کہا تھا؟ شیطان نے، ابلیس نے کہا تھا. تو اگر ابلیس نہ کہتا، وہ نہ بھڑکاتا، وہ ان کو پرزویٹ نہ کرتا فار ایٹنگ دیٹ فروٹ آف نالج، تو پھر یہ آدم کی سٹوری کیسے کریٹ ہوتی؟ آدم کی سٹوری کریٹ ہوئی تو ہی تو یہ دنیا میں وہ پھینکے گئے. تو یہاں پہ بھی بتا رہا ہے ابلیس کہ جو کچھ کیا میں نے کیا، تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم فرشتے جسٹ خدا کو سجدہ کرتے ہو، ہزاروں سال سجدہ کرتے ہو، ہزاروں سال تم لوگ رکوع میں بیٹھتے ہو، ہزاروں سال تم لوگ تسبیح پڑھتے رہتے ہو. لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ میں کوئی کام کا کام کرتا ہوں. میں تم لوگوں کی طرح صرف یہ بورنگ کام نہیں کرتا، میں وہ کرتا ہوں جس میں کوئی رنگینی ہو. آخری شعر یہ بھی ایڈ ہوگا اس میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. وہی بات ہے کہ میں جو ہوں اس دنیا میں سب کچھ کر رہا ہوں، میں ہی ہوں جو انسان کے دل میں کانٹے کی طرح چپتا ہوں اور اس کو گناہ پہ اکساتا ہوں. کوئی کام کر رہا ہوں لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ صرف اللہ اللہ اللہ. تو یہ تھی ہماری آج کی ساری ڈسکشن. تو فرینڈز، آپ کو آج کی ڈسکشن، آج کی ایکسپلینیشن کیسی لگی پلیز کامنٹس میں بتائیے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایگزسٹینشلزم کی تھیوری جبریل و ابلیس پر کیسے اپلائی کی جا سکتی ہے. اور آئی ہوپ کہ اس سے بہت سی پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں خود سے بھی آئے ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ صرف جو آپ کو بتایا جائے وہی آپ کو لکھنا ہو. اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ اور بھی پوائنٹس آئیں مائنڈ میں تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.